لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المرضيين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا درس من خصائص علي رضي الله عنه للإمام النسائي نفعنا الله به وبكم. عن عبد الرحمن بن ثابت عن سعد قال: كنت جالسا فتنقصوا علي بن أبي طالب فقلت: لقد سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول: إن له خصالا ثلاثا لأن يكون لي واحدة منهن أحب إلي من حمر النعم. سمعته يقول: إنه مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي. وسمعته يقول: لأعطين الرأية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. وسمعته يقول: من كنت مولاه فعلي مولاه. عن عبد الواحد بن أيمن عن أبيه إن سعدا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لأدفعن الرأية إلى رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح على يديه فاستشرف لها أصحابه فدفعها إلى علي. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. یہ کتاب خصائص علی حضرت امام نسائی علیہ رحمت و رضوان کی عظیم ترین تصنیفات میں سے شمار ہوتی ہے، اور اس کی قدر و منزلت ہم اسی سے جان سکتے ہیں کہ اس کتاب میں کل کے کل حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و مرتبے اور فضیلت میں جو احادیث مبارکہ ہیں اس کو جمع کیا گیا ہے. آپ کے زمانے میں جب لوگوں کو آپ نے دیکھا کہ لوگ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں اپنی من مانی کے طور پر جو منہ میں آیا وہ بولنے کی جسارت کر رہے تھے، تو آپ انہیں تنبیہ کے طور پر، انہیں سمجھانے کے طور پر یہ بتانا چاہا کہ تم جس کے بارے میں کہہ رہے ہو اس کے بارے میں خدا کے رسول کے زبانی کیا کیا خوبیاں بیان ہوئی ہیں، اسے سن لو، جان لو. تو اسی چیز کی تعلیم کی طرف آج بھی ہم بڑھتے ہوئے، ہمارے بزرگوں کے طریقے پر چلتے ہوئے، حضرت مولا کائنات مولا المسلمین والمسلمات حضرت مولا علی شیر خدا فاتح خیبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شان و مرتبے کے بیان کو اسی کتاب خصائص علی سے احادیث مبارکہ کی تلاوت کے ساتھ مختصر سے اس پر تشریح اور گفتگو کی جا رہی ہے، کہ جس میں ہر دو جانب کا لحاظ رکھا جا رہا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم صحابی ہیں، ان لوگوں کی شان و عظمت کا بھی لحاظ رکھا جائے گا. اسی طریقے سے اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مقام و مرتبہ اور آپ کے فضل و منصب کا بھی خیال رکھا جائے گا. اس میں
جو بہترین طریقے سے اکابرین کی گفتگو ہے، اکابرین کی باتیں ہیں، معنی و تشریح میں اسی کو آپ حضرات کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے میں، سمجھانے میں ہمیں برکت دے اور اس کو صحیح معنوں میں سمجھنے کے بعد عمل میں لانے کی توفیق دے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے ایک صحابی ہیں کہ یہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت ہی زیادہ چاہنے والے ہیں۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدر و منزلت صرف اپنی خواہش، اپنی مرضی سے نہیں بلکہ اللہ کے رسول کے فرمان سے جو خود ان کو نعمتیں ملی ہیں، ان نعمتوں کی روشنی میں آپ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے پناہ محبت رکھنے والے ہیں۔ گزشتہ حدیث میں ہم نے سماعت کیا، حدیث مبارکہ کو ہم نے پڑھا کہ جس میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سعد بن ابی وقاص سے پوچھا کہ کیا بات ہے کہ تمہیں کون سی چیز روکتی ہے کہ تم حضرت علی پر صبر کرو؟ یعنی صبر کا معنی یہاں پر سب سے پہلی چیز تو ہم نے گزشتہ درس میں آپ حضرات کے سامنے یہی بیان کیا تھا کہ کچھ کلمات مبارکہ ایسے ہوتے ہیں کہ جس کا معنی، جس کی معانی اور جس کا مطلب جس کی طرف اس کی نسبت ہوتی ہے اس کے اعتبار سے متعین ہوتا ہے۔ ہر جگہ پر ایک ہی معنی متعین نہیں ہوتا ہے۔ اس کی مثال آپ حضرات یوں سمجھیں، ایک مثال میں آپ حضرات کو بتانا چاہتا ہوں کہ دو عام انسان جو صبح سے شام تک محنت مزدوری کرنے والے ہیں اور وہ کسی بات پر آپس میں تکرار کرتے ہیں تو ان کی تکرار جو ہم کہتے ہیں وہ تکرار میں گالی گلوچ بھی، اول فول کلمات بھی شامل ہوتے ہیں۔ ہوتا ہے کہ نہیں؟ اس طریقے سے عام آدمی جب کسی سے تکرار کرنے لگتا ہے تو مخاطب جس سے وہ ہوتا ہے، جس کو وہ بات کرتا رہتا ہے، تو اس کی تکرار میں نامناسب جملے زبان سے اول فول بول دیا جاتا ہے۔ مگر جب آپ دیکھیں گے کسی ملک کے یا کسی دو ملکوں کے الگ الگ کوئی پریسیڈنٹ اگر بیٹھے ہوئے ہیں یا کوئی بادشاہ اگر بیٹھے ہوئے ہیں، کسی بات پر وہ گفتگو کر رہے ہیں اور وہ آپس میں تکرار کرتے ہیں تو ان کی تکرار میں اور ایک عام انسان کی تکرار میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ حالانکہ لفظ وہی بولا جاتا ہے مگر اس تکرار میں ان کے زندگی گزارنے اور ان کے مقام کے لحاظ سے معنی متعین ہو جاتا ہے، اور وہ چیز وہاں پر ہوتی ہے جب بادشاہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تکرار کر رہے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا وہاں پر کہ بادشاہ ایک دوسرے کو گالی بک رہے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر چھوٹے درجے کے مزدور پیشہ کے لوگ، ایک عام سا ذہن رکھنے والے لوگ جو ان کا اٹھنا بیٹھنا ہی ایسے لوگوں میں ہے، گالی گلوچ جن کی عادت ہوتی ہے، وہ اگر آپس میں تکرار کرتے ہیں تو ان کی تکرار جو ہے گالی گلوچ سے تعبیر کی جاتی ہے، یعنی نامناسب برے طریقے سے تعبیر کی جاتی ہے۔ جب ہماری زبان میں، ہمارے زندگی گزارنے کے انداز میں، طور میں، طریقے میں، ہمارے معاشرے میں بھی الفاظ کا معانی لوگوں کے حال و احوال اور مقام و مرتبے کے لحاظ سے اس کا معنی متعین کیا جاتا ہے، اس کا مطلب مراد متعین کی جاتی ہے، تو یہ تو کلمات مبارکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ہیں کہ جن سے دین ہم تک کے پہنچا ہے، دین کی حفاظت کرنے والے ہیں، صحابہ اور اہل بیت سے ہم تک دین پہنچا۔ یہ دو ایسی نسبتیں ہیں کہ جن نسبتوں سے جڑے ہوئے لوگ ہی کامیابی کی طرف بڑھ سکتے ہیں۔ اب یہ بات ہماری سمجھ میں آ گئی کہ تکرار کا جب لفظ بولا جاتا ہے تو موقع محل کا بھی لحاظ ہوتا ہے اور بولنے والے کو بھی دیکھا جاتا ہے کہ کون ہے، ایک عام آدمی مزدور پیشہ ہے یا کسی ملک کا فرمان روا ہے، کسی ریاست کا والی ہے، کسی مرتبے کا آدمی ہے، یہ دیکھا جاتا ہے۔ تو ملک کی حکومت تو خیر ہمیں اس کی کوئی غرض و غایت نہیں ہے، یہاں ہم دیکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جو نسبت ہے وہ دو نسبتیں ہیں، ایک نسبت قرابت جو اہل بیت کو حاصل ہے اور ایک نسبت صحابیت جو سب صحابہ کو حاصل ہے۔ ہاں الحمدللہ اہل بیت کو دوہری نسبتیں حاصل ہیں،
وہ صحابی بھی ہیں اور قرابت دار بھی ہیں، آپ کے رشتہ دار بھی، آپ کے اہل ہیں، آپ کے خاندان بھی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ صحابی بھی ہیں۔ ان کو دو دوہری نسبتیں حاصل ہوتی ہیں، دوہری فضیلتیں یہاں پر حاصل ہوتی ہیں۔ تو اس سے جب ہم دیکھتے ہیں تو لفظ سب کا جو معنی ہوتا ہے، جسے سب بن کہا جاتا ہے عربی میں، اس کا معنی جو ہوتا ہے، ایک معنی اس کا یہ ہوتا ہے کہ کسی کی بات کو کاٹ دینا، یعنی کسی کی بات کو درست نہ جاننا، کسی کی بات کو صحیح نہ جاننا، اس کو غلط ٹھہرانا۔ ایک معنی یہ ہوتا ہے کہ کسی کی شان کے لائق جو جملہ نہ ہو وہ بات بولنا۔ ایک معنی اس کا ہوتا ہے گالی دینا، برا بولنا۔ یہاں پر اس کا ایک معنی ہوتا ہے جو زبان سے گندے جملے جس سے آدمی کو تکلیف پہنچتی ہے، وہ جملوں کا، جسے ہم عرف عام میں گالی کہتے ہیں، اس کو نکالنا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جس شخص سے اس جملے کے متعلق سے وضاحت طلب کی جا رہی ہے وہ صحابہ کرام کی صف میں ہیں اور صحابہ کرام میں آپ کا درجہ ہے۔ تو اب یہاں پر شریعت کا ایک حکم ہوتا ہے کہ اس مسئلے میں اس طرح کے کلمات جب آ جاتے ہیں احادیث مبارکہ وغیرہ میں، یا بزرگوں کے جب اقوال جن کی بزرگی مسلم ہوتی ہے، تو وہاں پر ان کے کلمات مبارکہ کو تعویل سے گزارنا ہی ضروری ہوتا ہے، واجب ہوتا ہے۔ تعویل کسے کہتے ہیں؟ ایک اچھے معنی کو پیش کر دینا، یہ اچھے معنی جو ان کی شان کے لائق ہے اس کو پیش کر دینا، یہی وہ چیز ہوتی ہے تعویل سے گزارنا جسے کہا جاتا ہے۔ ہم اسی طریقے پر چلتے ہوئے یہاں پر اس حدیث مبارکہ میں معنی ہم نے وہی بیان کیا جو ہمارا مختار اور ہمارا پسندیدہ تعویلی مرحلہ جو محمل حسن جو ہے اس کو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا تھا۔ یعنی اس مسئلے میں اگرچہ اقوال مختلف ہے مگر سب سے بہترین وہ قول ہے جو ہمارا مختار ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اس سے مراد ان کی یہی تھی کہ حضرت امیر معاویہ کی مراد یہی تھی کہ کیا بات ہے کہ آپ میری تحقیق کو، میری رائے کو آپ غلط کہتے ہیں، حضرت علی کی تحقیق اور حضرت علی کی رائے کو غلط نہیں کہتے ہیں، کیا بات ہے آپ ایسا کیوں نہیں کہتے ہیں؟ تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جواب دینا تھا وہ دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز ہمارے ذہن میں آ رہی ہے جس کو آپ حضرات کے سامنے پیش کریں گے۔ امام فخر الدین رازی علیہ رحمت و رضوان نے ایک عظیم چیز اپنی تفسیر کے اندر ذکر فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں کہ فقد ثبت بالتواتر من اقتدى فی دینہ بعلی بن ابی طالب فقد اہتدى۔ فرماتے ہیں کہ یہ بات تواتر سے ثابت ہے کہ دینی معاملات میں جو حضرت مولا علی شیر خدا کی اقتداء کرتا ہے، ان کے تابعداری کرتا ہے، اطاعت کرتا ہے، تو یقیناً وہ ہدایت کو پہنچنے والا ہوگا۔ اب اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں والدلیل علیہ قولہ علیہ السلام، اس قول پر، یہ بزرگوں کے جو محققین، محدثین، مجتہدین کا یہ جو قول ہے کہ حضرت علی کے نقش قدم پر چلنے والا دینی معاملات میں یقیناً ہدایت پر ہوگا، ضرور ہدایت پر ہوگا۔ تو اس کی دلیل کیا ہے؟ تو اس کی دلیل فرماتے ہیں اللہ کے رسول کا فرمان اللہم ادر الحق مع علی حیث دار۔ فرماتے ہیں کہ اے اللہ، اے پروردگار، رسول خدا نے فرمایا کہ اے پروردگار علی کے ساتھ حق کو جاری فرما دے، علی جدھر ہوں، جس حال میں ہوں، حق ادھر ہی فرما دے۔ تو جن کو یہ چیزیں معلوم ہیں، جن کے ذہن و فکر میں یہ حدیثیں بسی ہوئی ہیں، اور پھر ان کی شان کو جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں دیکھا ہے، ان کی فضیلت کو جانا ہے، مرتبے کو جانا ہے، تو وہ کیسے ان کے قول و اجتہاد کو غلط کہہ سکتے ہیں؟ یہاں پر حضرت سعد بن ابی وقاص نے وہی جواب دیا کہ اے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی رائے آپ کی جگہ پر ہے، مگر میں حضرت علی کی رائے کو غلط ہرگز نہیں کہہ سکتا ہوں، ان کے اجتہاد کو غلط نہیں کہہ سکتا ہوں، کیونکہ ان کی جو شان میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں دیکھا ہے، وہ شان ایسی ہے کہ ان سے غلطی اور ان سے ناحق اجتہاد میں خطا واقع ہو جانا یا دوسرے جو معاملات ہیں اس میں ان کی جانب میں یہ جسارت نہیں کر سکتا کہ خطا اور غلط کا جملہ ان کی طرف میں نسبت کروں۔
گویا کہ آپ نے یہ چیز ہمیں بتا دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ کو بعض پر ضرور فضیلت ہے، بعض پر ضرور بڑا درجہ ہے، اور بعض میں بعض خصوصیتیں ہوتی ہیں جو ہر ایک میں وہ خصوصیت نہیں ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے حق کو ان کے ساتھ فرما دیا، اب حق انہی کے ساتھ ہوگا۔ معاذ اللہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ حضرت علی معصوم ہو گئے، حضرت علی انبیاء کے برابر ہو گئے، معاذ اللہ یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے۔ خطا کسی سے سرزد نہ ہونے کے لیے ان کا معصوم ہونا ہی ضروری نہیں ہے، بلکہ کبھی کبھی خدا کی مہربانی اور اللہ کے رسول کی شان ایسی ہوتی ہے کہ ان کی زبان سے نکلنے والے کلمات ان کو ایسی عظمت دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں محفوظ فرما لیتا ہے۔ انبیاء کا مقام و مرتبہ الگ اپنی جگہ پر ہے، حضرت مولا علی شیر خدا کے ساتھ حق جو رسول اللہ نے فرما دیا اس کی ایک الگ شان ہے کہ حق ہمیشہ انہی کے ساتھ ہوگا۔ یہ بیان ہوا۔ اب دوسری حدیث یہاں پر ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مبارکہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا تو کچھ لوگوں نے حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شان میں ان کے شان کے لائق جو کلمات نہیں تھے، شان کو گھٹانے والے جملے انہوں نے بولا، تو میں نے فوراً ان کو یاد دلایا کہ اے لوگوں، کیا تم نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان کو نہیں سنا جو حضرت علی کے حق میں انہوں نے فرمایا؟ وہ فرمان کیا ہے کہ جو فرامین تو بہت ہیں، ان میں سے جو 3 چیزیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارگاہ سے ہم نے ان کو بطور خاص دیکھا، اس کی شان بھی دیکھا، اس کی عظمت بھی دیکھا، وہ 3 چیزیں ان میں سے جو ان کو ہیں، وہ ایک اس میں سے مجھے مل جاتی تو دنیا کی بیش بہا دولت بھی میرے سامنے ہیچ ہوتی، کوئی دولت میرے سامنے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ وہ 3 چیزیں کون سے ہیں؟ سب سے پہلی چیز تو حضرت رسول خدا نے فرمایا کہ اے علی، تم میرے پاس ایسے ہو جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کا درجہ۔ اور پھر فرمایا کہ جان لو کہ حق یہی ہے کہ اگرچہ حضرت ہارون کے جیسا میرے پاس تمہارا مرتبہ ہے، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ یعنی یہاں سے اس بات کی وضاحت ہو گئی کہ بے شک اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت مولا علی کا بہت بلند و بالا مقام ہے، بالخصوص حضرت رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو منزلت انہیں عطا ہوئی ہے، حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جو منزلت، جو مقام حضرت ہارون علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کو حاصل تھا، وہی مقام ان کو حاصل ہوا۔ اور پھر یہاں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں یہ ہے کہ میرے بعد نبی نہیں ہوگا، یعنی حضرت ہارون علیہ السلام نبی تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے اور آپ کے بعد وہ نبی تھے، مگر یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرما کر کے بتا دیا کہ بے شک حضرت علی مجھے بہت محبوب ہیں، میری بارگاہ میں ایک خاص ان کا درجہ ہے، مگر نبی نہیں ہو سکتے۔ جب نبی نہیں ہو سکتے تو نبیوں سے بڑا درجہ ان کا کیسا ہو سکتا ہے؟ معاذ اللہ۔ تو یہ چیز سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نہ حضرت علی نبی تھے، نہ نبی سے بڑا ان کا درجہ ہو سکتا ہے۔ یہ چیز کی یہاں پر اس حدیث مبارکہ سے اس کی نفی اور اس کا ہمیں بیان واضح طور پر مل جاتا ہے۔ اب یہاں پر ہمیں ایک اہم چیز کی طرف توجہ کرنی ہے کہ آج زمانہ بہت برائی کی طرف بڑھ رہا ہے، سب سے بڑی برائی عقیدے کی برائی ہے۔ وہ عقیدے کی برائی میں آج بہت ساری چیزوں کے اندر انٹرنیٹ کے ذریعے بہت سارے غلط افکار و نظریات نوجوانوں کے درمیان عام ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ایک وہ فرقہ ہے، کچھ وہ لوگ ہیں جو غلام احمد قادیانی کو معاذ اللہ نبی ماننے والے ہیں۔ ہمارا دین، ہمارا مذہب یہی کہتا ہے کہ ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی پیدا ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ نے نبوت کو آپ پر ختم فرما دیا، اب کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ معاذ اللہ اگر کوئی کہے کہ مجھے معلوم ہی نہیں ہے کہ نبی پیدا ہو سکتا ہے یا نہیں پیدا ہو سکتا ہے، معاذ اللہ اگر کوئی کہے کہ ہمارے نبی آخری نبی ہیں، اب ان کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، مجھے یہ معلوم ہی نہیں تھا، معاذ اللہ اگر اس طریقے کا جملہ بھی کہتا ہے تو اسلام سے نکل جائے گا۔
اسلام کے دائرے سے نکل جائے گا۔ یہ ختم نبوت اسلام کے بنیادی عقیدوں میں سے ایک عقیدہ ہے کہ انسان مسلمان اسی وقت پر رہے گا جب رسول اللہ کو آخری نبی اور آپ کے بعد کوئی نبی نہ ہونے کو جانے گا۔ چھوٹے سے بچہ ہو یا بڑے سے بڑا ہو، ہر انسان کو یہ بات عام طور پر معلوم ہے کہ ہمارے نبی آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں۔ اس حدیث سے اس کی بھی وضاحت ہو گئی، اور اس حدیث مبارکہ سے یہ بھی وضاحت ہو گئی کہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام و مرتبہ بہت بلند و بالا ہے، ضرور بہت بلند و بالا ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، مگر مقام نبوت ایک الگ وہ مقام ہے جو انبیاء ہی کو اللہ تعالیٰ نے انبیاء ہی کو عطا فرمایا، وہ انبیاء ہی کو حاصل ہے۔ نبی پیدا بھی نہیں ہو سکتا، اور حضرت علی نبی ہو بھی نہیں سکتے ہیں، اور نبی کے برابر بھی ہو نہیں سکتے ہیں، نبی سے زیادہ بھی نہیں ہو سکتے ہیں، انبیاء کی برابری نہیں کی جا سکتی ہے۔ اب یہاں پر پھر دوسری خصوصیت آپ نے بتایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا خیبر کے موقع پر کہ میں کل ایسے شخص کو جھنڈا دوں گا جس کو خدا و رسول محبت کرتے ہیں، خدا بھی ان سے محبت کرتا ہے، خدا کے رسول بھی ان سے محبت کرتے ہیں، اور وہ شخص بھی خدا سے محبت کرتا ہے، خدا کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ اور پھر حال کیا ہوا کہ سارے صحابہ انتظار کرنے لگے۔ دوسری حدیث ہے، اس حدیث کے اندر پھر طویل حدیث یہاں پر آگے فرماتے ہیں کہ صحابہ اکرام فاستشرف لها اصحابہ، تمام صحابہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس کی تمنا چاہت کرنے لگے، خواہش کرنے لگے کہ کاش کہ کل مجھے وہ جھنڈا عطا کر دیا جائے، کاش کہ کل مجھے وہ جھنڈا عطا کر دیا جائے۔ حالانکہ جھنڈا عطا ہونے سے پہلے حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جھنڈا حضرت مولا علی کو عطا کرنے سے پہلے بھی بہت سارے بزرگ ترین صحابہ اکرام کے ہاتھوں میں جھنڈا رہا، وہ وہاں پر پہنچے، انہوں نے اپنی اپنی کوششوں کو پیش کیا، مگر اللہ کو کچھ اور منظور تھا، اللہ کو کچھ اور منظور تھا، اللہ کے رسول کو کچھ اور منظور تھا۔ حدیث ہے، یہ فرماتے ہیں حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے بارگاہ میں ابن ابی لیلہ عن ابی ہی روایت کرتے ہیں کہ انہو قال لعلی وکانا معه ان الناس قد انكروا منك انك تخرج في البرد في البلاء وتخرج في الحر في الحشو والثوب الغليظ قال اولم تكن معنا بخيبر قال بلى قال فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا بكر وعقد له الراية فرجع وبعث عمر وعقد له لواء فرجع بالناس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله كرار ليس بفرار فأرسل إلي وأنا أرمد فقلت إني أرمد فتفل في عيني وقال اللهم اكفه اذى الحر والبرد قال فما وجدت حرا بعد ذلك ولا بردا۔ حضرت ابی لیلہ سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت اپنے والد سے روایت کیا کہ حضرت علی سے کہا کہ جب کہ وہ ان کے ساتھ جا رہے تھے، ایک جگہ سے گزر رہے تھے، تو حضرت علی سے کہا کہ آپ پر لوگ تعجب کرتے ہیں کہ بھئی آپ کے مقام و مرتبے پر تعجب کرتے ہیں، اس لیے کہ آپ سردی میں بھی باریک کپڑوں میں باہر آتے ہیں اور گرمی میں روئی کے موٹے سخت قسم کے کپڑے پہن کر باہر آتے ہیں۔ یعنی حضرت علی کی یہ شان تھی کہ سردی میں باریک سے باریک کپڑا پہن کر کے باہر تشریف لایا کرتے تھے۔ صحرا کی عرب کی گرمی بھی بہت سخت ہوتی ہے اور سردی بھی بہت سخت ہوتی ہے، جسم کو پھاڑ دینے والی سردی ہوتی ہے اور جسم کو جلا دینے والی گرمی ہوتی ہے۔ کبھی کبھی تو صحرا کے سفر میں لوگوں کی آنکھوں کی بینائی چلے جاتی ہے، ریت کے ذرات پر جو تپش ہوتی ہے، وہ سورج کی اس تپش کی جو شعاعیں تیز جو آنکھوں پر پڑتی ہیں تو اس کی وجہ سے کبھی کبھی آنکھوں کی بینائی بھی لوگوں کی چلے جاتی ہے، اتنی گرمی ہوتی ہے۔ اب حضرت علی کے دیکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ بھئی آپ سردی میں پتلا باریک کپڑا پہنتے ہیں، گرمی میں آپ بہت موٹا کپڑا پہنتے ہیں، روئی کے لحاف کے جیسا موٹا موٹا کپڑا پہنتے ہیں، کیا معاملہ ہے؟ اس بات ہماری سمجھ سے بالاتر ہے۔ تو پھر
حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کیا آپ ہمارے ساتھ خیبر کی لڑائی میں نہیں تھے؟ جس شخص نے آپ پر تعجب کیا تھا، جس نے تعجب کا اظہار کیا تھا، ان سے آپ فرماتے ہیں کہ کیا تم ہمارے ساتھ خیبر کی لڑائی میں نہیں تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں بے شک میں یقیناً خیبر کی لڑائی میں، خیبر کی جنگ میں آپ کے ساتھ تھا۔ تو فرمایا رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھ سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، جا کر کے خیبر کے قلعہ کو فتح کرنا تھا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے بھی اپنی کوششیں کی، اور اس کے بعد پھر آپ شام ہو گئی، پھر آپ لوٹ کر آ گئے۔ پھر دوسرے دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جھنڈا دے کر کے، علم دے کر کے بھیجا کہ آپ جاؤ، جا کر کے جنگ کرو اور خیبر کو فتح کرو۔ اس کے بعد میں پھر آپ بھی پلٹ آئے، آپ کے بھی ہاتھوں پر فتح نہیں ہوئی، حضرت ابوبکر صدیق کے ہاتھوں پر بھی فتح نہیں ہوئی۔ تو رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ضرور بھی ضرور، یقیناً کل میں یقیناً ضرور ایسے شخص کو ہاتھ میں جھنڈا دوں گا کہ پھر آپ فرماتے ہیں کہ میں ایسے شخص کو جھنڈا دوں گا جو اللہ جل جلالہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بے حد محبت کرنے والے ہیں، اور خدائے بزرگ و برتر بھی ان سے بے حد محبت کرنے والا ہے، اور رسول کریم بھی اس شخص سے بے حد محبت کرنے والے ہیں، اور وہ شخص پلٹ پلٹ کر کے حملہ کرنے والا ہے، پیٹ دکھانے والا نہیں ہے، پلٹ کر کے حملہ کرنے والا، بار بار حملہ کرنے والا۔ حضرت مولا علی کا لقب ہے حیدر کرار کہا جاتا ہے، حیدر شیر کو کہتے ہیں، کرار بار بار حملہ کرنے والے کو کہتے ہیں۔ تو حضرت علی کے ہر نام کے پیچھے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عطاؤں کو اللہ تعالیٰ نے ساتھ فرما دیا۔ حضرت علی کو رسول اللہ نے فرمایا وہ کرار ہیں، وہ کرار یعنی پلٹ کر کے حملہ کرنے والے ہیں، اور پھر فرماتے ہیں لیس بفرار، فرماتے ہیں کہ وہ بھاگنے والا نہیں ہے، پیٹھ دکھانے والا نہیں ہے، بار بار حملہ کرنے والا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ واقعہ یاد دلا رہے ہیں ان لوگوں کو کہ جو تعجب کرتے ہیں، اصل بات سردی کیوں نہیں ہوتی، گرمی کیوں نہیں ہوتی، اس کو سمجھانے کے لیے فرما رہے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے بلانے کے لیے ایک شخص کو بھیجا۔ وہی معاملہ جیسا پچھلے درس میں ہم نے کہا کہ رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کے مجمع میں ایک نظر ڈالی، اور حضرت علی شیر خدا فاتح خیبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی صف میں نہ پایا، تو آپ نے لوگوں سے پوچھا کہ کہاں ہیں علی ابن ابی طالب؟ تو لوگوں نے کہا کہ حضرت علی کی آنکھ آئے ہیں، تو اس وجہ سے آنکھوں میں ان کی تکلیف ہو گئی ہے، اس کی وجہ سے وہ حاضر نہیں ہو پائے، آرام کر رہے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو حضرت علی کو بلانے کے لیے بھیجا۔ جب حضرت علی آئے تو سرکار حضرت علی خود اس واقعے کی روایت کیا فرما رہے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھ کو بلا بھیجا۔ میں جب سرکار کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میری آنکھ ایسے آ گئی ہیں کہ میرے آنکھ کھلنا بھی میرے لیے دشوار ہو گیا ہے، میں آنکھ کھول بھی نہیں پا رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں اپنے قریب بلایا اور اپنے لعاب مبارک کو، اپنا تھوک مبارک ان کی آنکھوں میں لگایا، تو اللہ کا فضل و کرم اور رسول اللہ کا معجزہ کہ اسی وقت پر حضرت شیر خدا کی آنکھوں کو اللہ تعالیٰ نے اس مرض سے نجات عطا فرما دیا، شفا عطا فرما دیا۔ پھر فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں دعا فرمائی۔ وہ دعا کیا فرمائی کہ اے اللہ اس کو گرمی اور سردی کی تکلیف سے بچا لے۔ یعنی فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اے پروردگار یہ میرے علی ہیں، ان کو گرمی کی تکلیف سے بھی بچا لے اور سردی کی تکلیف سے بھی بچا لے۔ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد سے ابھی تک کہ نہ مجھے کبھی گرمی ہوئی نہ کبھی سردی ہوئی۔ سردی گرمی دونوں میرے لیے برابر ہے، کچھ نہ سردی نہ گرمی، اسی لیے میں سردی میں بغیر موٹے کپڑے پہنے ہوئے پتلے کپڑے پہنتا ہوں کہ مجھے سردی ہوتی ہی نہیں، کیونکہ رسول اللہ نے فرما دیا ہے
اور پھر گرمی میں موٹے کپڑے پہنتا ہوں کہ مجھے گرمی ہوتی ہی نہیں ہے، کہ رسول اللہ نے فرما دیا ہے۔ یہاں پر ایک چیز نکتہ ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان سے حضرت مولا علی کے لیے گرمی سردی ختم ہو گئی ہے، تو پھر آپ کے ساتھ حق ہونے کا جو آپ نے فرمان فرمایا ہے وہ کیسے پورا نہیں ہو سکتا ہے؟ جب یہ پورا ہو رہا ہے تو وہ بھی پورا ہونے والا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم یہی کہتے ہیں کہ حضرت علی کے ساتھ حق کو خدا نے فرما دیا ہے۔ اجتہاد میں حق ان کے ساتھ ایسا نہیں، حق ہی ان کے ساتھ اللہ نے فرما دیا ہے۔ وہ جو فرمائیں وہی حق ہوگا، وہ جو کریں وہی حق ہوگا۔ اسی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم ادر الحق مع علی، اے اللہ علی کے ساتھ حق کو فرما دے، حیث دار، وہ جدھر جائیں جس حال میں رہیں حق انہی کے ساتھ فرما دے۔ اب اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام کے درمیان کچھ کلمات میں اگر کچھ ایسے کلمے آ جاتے ہیں گفتگو کے درمیان جس کے معنی الگ الگ ہوتے ہیں تو برے معنی کی طرف نہیں لے جانا چاہیے، بلکہ ایک اچھے معنی کی طرف لے جانا چاہیے کہ جس سے ہم صحابہ کے بھی محبت کرنے والے، ادب و احترام کرنے والے رہیں اور اہل بیت کے بھی محبت و ادب و احترام کرنے والے رہیں۔ اور یہاں پر ایک چیز اور بتا دوں میں، حضرت ابوبکر صدیق و حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوشش کی مگر خیبر فتح نہ ہو سکا، تو اللہ کو کچھ اور منظور تھا۔ حضرت علی کے دست حق پرست پر ہی خیبر کو فتح کروانا منظور تھا۔ خدا کے لیے جو منظور ہے وہی ہونے والا ہے۔ معاذ اللہ اس سے حضرت ابوبکر صدیق و حضرت عمر فاروق کی شان میں کچھ کمی کا گمان نہیں کیا جا سکتا۔ کسی کو کچھ خاص چیز ہونی ہوتی ہے، وہ ان کے لیے ہی خاص ہوتی ہے۔ جیسے حضرت ابوبکر صدیق نے بھی رشتہ بھیجا تھا، حضرت عمر فاروق نے بھی رشتہ بھیجا تھا حضرت خاتون جنت کے لیے، مگر وہ رشتہ پسند کیا گیا تو حضرت علی کے حق میں پسند کیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کچھ خصوصیتوں کا کسی کے ساتھ ہو جانا اور ان خصوصیتوں کے بیان کرنے سے معاذ اللہ ہم کسی دوسرے بزرگ صحابی کی شان میں تنقیص کر رہے ہیں یا گھٹا رہے ہیں یا برا کر رہے ہیں، یہ خیال بھی ذہن و فکر میں ہمارے نہیں ہوتا ہے۔ اور ہمارے سامعین سے بھی ہم یہی خواہش کرتے ہیں کہ اس طریقے کے بدگمانیوں سے وہ بچیں تاکہ اسلام کی یکجہتی، یونٹی سلامت رہے اور ہم سچے عقیدے پر قائم رہ کر کے لوگوں کی سچی اصلاح اور ان کو سچی تعلیم دینے پر ہمیں اور آپ تمام کو آسانی ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کہا گیا سنا گیا اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار ہم نے جو کہا اس میں جو غلطی ہوئی اسے معاف فرما، جو حق و صحیح کہا گیا اسے قبول فرما۔ پروردگار تیرے حبیب پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں مولا ہمیں تیرے حبیب اور تیرے حبیب کے آل و اصحاب کا سچا چاہنے والا بنا، ہمیں کسی کا بھی بے ادب و گستاخ نہ بنا۔ پروردگار ہمیں دنیا و آخرت میں تیرے حبیب کی رحمتوں سے مالا مال فرما، اہل بیت کے دامن کرم سے ہمارے زندگی کو پورا فرما، وابستہ فرما، دنیا میں بھی ان کا صدقہ عطا فرما، آخرت میں بھی ان کا صدقہ عطا فرما۔ پروردگار ہم نے جو کچھ کہا ہے اسے قبول فرما۔ پروردگار ہماری قوم کی اصلاح کے اسباب مہیا فرما، جہاں ظلم ہو رہا ہے ظالموں کو نیست و نابود فرما، مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، بیواؤں، یتیموں، بے سہاروں کے لیے اسباب و سہارے مہیا فرما۔ پروردگار دنیا و آخرت کی بہتر زندگی ہم تمام کو عطا فرما۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین وما علینا الا البلاغ المبین برحمتک یا ارحم الراحمین۔